اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس قسم کے اندر عصر کا استعمال کیا گیا۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر کوئی بھی قسم کھا سکتے ہیں، تو زمانہ اور وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور پھر ارشاد فرمایا یقیناً سارے انسان نقصان میں ہیں۔ نقصان میں ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وقت کی مثال ایک برف کی سی ہے۔ جیسے برف اس کا پگھلنا رکتا نہیں ہے، وہ مسلسل پگھلتی ہے، پانی بن کر بہتی ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب برف بیچنے والا وہ ان الفاظ سے لوگوں کو آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو ورنہ میرا سرمایہ سب پانی بن کر بہہ جائے گا۔ تو وقت کی مثال برف کی سی ہے، اور عمر اور فرصت کی مثال بھی اس برف کی سی ہے جو مسلسل پگھل رہی۔ اب ایک تاجر اگر 1,00,000 روپیہ لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے اور کاروبار شروع کرتا ہے، اور اس کے کاروبار کرنے کے نتیجے میں 10,000 ختم ہو جاتے ہیں، صرف 90,000 باقی رہ جاتے ہیں، پھر مزید وقت گزرنے سے 10,000 اور کم ہوتے ہیں، 80,000 باقی رہ جاتے ہیں، اور اسی تسلسل سے اس کا سرمایہ کم ہوتا رہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تاجر فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ یہ نقصان میں۔ چونکہ انسانوں کا سرمایہ حیات سب سے قیمتی ترین چیز وہ وقت ہے، اور یہ وقت مسلسل گزر رہا ہے، برف کی طرح پانی بن رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ یا آپ یوں مثال لیں کہ کوئی ریت کی مٹھی وہ بھر کر ایسے مٹھی کو تھوڑا سا ڈھیلا کرے تو ریت کتنی تیزی سے اس کی مٹھی میں سے نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے وقت ہماری مٹھی سے نکل رہا ہے۔ اب جیسے کوئی تاجر جس کا سرمایہ مسلسل کم ہو تو وہ خسارے میں ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ یہ وقت ہے جو مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، کیونکہ سب کا سرمایہ حیات کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ وہ تاجر جو مارکیٹ میں جائے اور اس کی جمع پونجی وہ کم ہونی شروع ہو جائے۔ البتہ اگر ایک تاجر مارکیٹ میں تو ہے اور اس کی رقم کم تو ہو رہی ہے، لیکن وہ اس رقم کے بدلے میں مال خرید رہا ہے، کپڑا خرید رہا ہے، جوتے خرید رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز
جس نے کل کو زیادہ رقم دے کر جانا ہے، اس کو نفع دینا ہے، تو کیا پھر بھی اس کے سرمایے کے کم ہونے کی وجہ سے آپ اس تاجر کو نقصان والا کہیں گے؟ پھر تو نقصان والا نہیں ہے، اس لیے کہ سرمایہ اگرچہ کم ہو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو اچھا بدل مل رہا ہے، نفع دینے والی چیز مل رہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ وہ تاجر نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور اپنے اوقات کو، اپنے سرمایے کو لگا رہے ہیں عمل صالح کے اوپر۔ وہ اپنے اس گویا کے سرمایے کے بدلے میں مال خرید رہے ہیں جس سے ان کو نفع کی امید ہے، لہذا ان کا استثناء فرما لیا کہ وہ تاجر اور وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جو اپنا وقت صرف کر کے ایمان اور عمل صالح اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں اور آپس میں حق بات کی تلقین کر رہے ہیں، اور آپس میں جو اللہ کے احکام پورا کرنے میں مشقت انسان کے نفس پر آتی ہے، جو تکالیف آتی ہیں ان کو سہارنے اور ان کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں، وہ نقصان والے تاجروں کی کیٹیگری اور ان کے سب سے باہر نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وقت قیمتی ترین چیز ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی، چاہے کوئی مالدار ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی دیہاتی ہے، چاہے کوئی شہری ہے، ہر کس و ناکس، ہر کہو مہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ لیکن اس وقت جو بڑی ہی فکر انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر اس نعمت کو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں، دیکھیں افراد کی بات نہیں، من حیث القوم، من حیث المجموع، من حیث الامت، یعنی ایک بڑا طبقہ وہ وقت کو جس بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، جتنا یہ قیمتی تھا اتنا ہی بے دردی سے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اتنا ہی اس کو غیر اہم بنا دیا گیا ہے۔ وقت ہے کہ بس بہہ رہا ہے۔ مغربی معاشرے اپنی تمام تر کوتاہیوں اور کمیوں اور خامیوں کے باوجود جس قدر وہ اپنے اوقات کو بڑے ہی منظم انداز سے اور بڑے ہی پھونک پھونک کر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ درست استعمال کی برکت سے آج سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں تو کیا ہواؤں تک پر راج کر رہے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ اتنا ہی غافل ہو کر اور اس کو غیر اہم سمجھ کر وہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اللہ والے کی بات ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کا وقت پیسے کے بدلے میں بکتا ہوتا تو میں اپنی ساری جائیداد بیچ کر لوگوں کے اوقات خرید لیتا اور اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیتا، لیکن یہ پیسے کے بدلے میں نہیں بکتا۔ ظاہری بات ہے جتنی فرصت جو لے کر آیا ہے، جتنی جمع پونجی اللہ نے اس کو دی ہے، وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کو منظم طریقے سے، منصوبہ بندی کے ذریعے سے، محتاط طریقے سے وہ اس وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے اور اس سے زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم میں سے اکثر تنخواہ دار طبقہ ہے، تو مہینے کے جب آخری دن ہوتے ہیں، آخری ہفتہ ہوتا ہے، تو عام طور پر تنخواہ دار طبقے کے پاس تنخواہ وہ ختم ہو جاتی ہے یا قریب الاختتام ہوتی ہے، 1-2 ہزار روپے بچ گئے اور کچھ دن باقی ہیں۔ یا آپ سفر کی مثال لے لیں، آپ سفر میں ہیں اور سفر ابھی باقی ہے اور رقم آپ کے پاس ختم ہو گئی ہے، بس چند 1 ہزار آپ کے پاس باقی ہیں۔ اب بتائیے گا
کہ آپ اس رقم کو کیسے استعمال کریں گے۔ بس ایسے فضول میں جو چیز آ گئی سامنے بس اس کو کھا لیا، جو چیز خریدنے کے لیے آ گئی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بس خرید لیا، یا ایک ایک روپے کو پھونک پھونک کر سوچ سوچ کر آپ استعمال کریں گے۔ بس یہی ہماری اصل میں کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ جمع پونجی ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجی تھی وقت کی شکل میں، اس میں سے یہاں جو طبقہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے تقریباً اکثر ہماری جمع پونجی وہ خرچ ہو چکی، تھوڑی رہ گئی۔ تو جیسے وہ مسافر، جیسے وہ شخص کہ جس کا مہینہ ابھی ہفتہ باقی ہے اور تنخواہ تھوڑی سی رہ گئی، جیسے وہ سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر ایک ایک روپے کو حساب لگا کر تب خرچ کرتا ہے، انتہائی ضرورت میں انتہائی مجبوری میں خرچ کرتا ہے۔ بعض دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز خرید لوں، وہ کھانے کی خرید لوں، تو کہتا ہے کہ چلو رہنے دو، اگلے مہینے تنخواہ ملے گی پھر کر لیں گے، ابھی رہنے دیتے ہیں، تسلی دے دیتا ہے، دلاسا دے دیتا ہے کہ اس کو رہنے دو، رقم تھوڑی رہ گئی ہے۔ یہ کیفیت ہماری اپنے وقت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہمارا اکثر وقت گزر چکا، اکثر سرمایہ خرچ ہو گیا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، پتہ نہیں کس لمحے ہمیں بلاوا آ جائے، اب تو ہماری ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ وہ پھونک پھونک کر استعمال ہو رہا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہم بات کی طرف توجہ دلائی، ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں جسم میں قوت دی ہے، دل میں جذبات کی قوت دی ہے، اب جسم میں عمل کی قوت دی ہے، سوچ کی قوت دی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جو بدلاؤ یا انقلاب آتا ہے وہ نوجوانوں کی طاقت کے بل بوتے پر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ جوانی میں تم جو کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی مومن بن کر بیٹھ جاتا ہے، جب نہ منہ میں رہا دانت نہ پیٹ میں رہی آنت۔ اب بھیڑیا بھی کہنے لگا کہ ناحق کسی بکری کو یا کسی ہرن کو کیا ستانا، جو مل جائے اسی پر گزارا کر لیں گے۔ تو یہ سوچ تو اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان جوانی کے اندر جب گناہ کی قوت ہے، گناہ کی طاقت ہے، تب وہ گناہ کو چھوڑ دے، جب وہ کر سکتا ہے، اس کو غنیمت جان۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ انسان بستر پر دراز ہو جائے اور پھر وہاں لیٹ کر کہے کاش مجھے اللہ مہلت دے دیں، مجھے صحت دے دیں، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دیں، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا اور یہ اللہ کو منانے کے کام کروں گا۔ وہاں کاش کاش کرنے سے پہلے پہلے آدمی اپنی صحت کو غنیمت جان لے اور اس کو کام میں لے۔ کیا خبر کس لمحے کیا ہو جائے، کوئی وقتی اور عارضی بیماری لگ جائے یا دائمی کوئی بیماری لگ جائے، پھر آدمی کہے کہ جی اب نہیں ہو پاتا، پہلے تو میں ہمت تھی جسم میں اٹھ سکتا تھا، اس وقت تو اٹھا نہیں، اب اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے پہلے اس کو صحت کو غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔
پھر تمہارے پاس وقت نہ بچے، پھر تم کہو کاش ہمارے پاس بھی فرصت ہوتی، ہم بھی یہ کام کر لیتے۔ اس سے پہلے غنیمت جان لو اس کو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو ایسے دی ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کو حاصل کر کے دھوکے میں پڑ گئے۔ ایک صحت کی، دوسری فرصت کی، کہ صحت کی نعمت مل گئی، اب کوئی نیکی کا کام سامنے آتا ہے تو کہتا ہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، صحت باقی ہے اور فراغت موجود ہے، کل یہ کام کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب نہ فرصت رہتی ہے نہ صحت رہتی، دونوں نعمتیں چھن جاتی۔ اور ارشاد فرمایا، غنا کا قبل فقرک، اپنی اس مالداری کو، اپنی اس وسعت کو غنیمت جان لو، اس میں تمہارے دل میں کچھ آیا خرچ کرنے کا، کر گزرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل فقر آ جائے، کل پھر دل چاہے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں بھی خرچ کرتا، تو اس سے پہلے آج خرچ کر دیں۔ اور حیات قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، مرنے سے پہلے پانچ چیزوں کی طرف، ان پانچ چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت جانیں، اپنی ان فرصتوں کو غنیمت جانیں، اپنی اس وسعت کو اور مالداری کو غنیمت جانیں، اپنی اس فراغت کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور کچھ کر لیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دن کے ساری مصروفیات اور ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالیں تو میرے خیال سے اکثر ہمیں ملیں گی ایسی کہ جو لایانی ہیں، جو ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے، ہر وہ ایسا کام جو اس کو دنیا کا کوئی نفع نہ دے، آخرت کا کوئی نفع نہ دے، وہ لا یعنی کام کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس انسان کا ایمان اچھا ہے، خوبصورت ہے کہ جو لا یعنی سے پاک ہو۔ بادشاہ ہارون رشید کے دربار کے اندر جیسے آج کے زمانے میں لوگ اپنی مہارتیں پیش کرتے ہیں نا، ٹیلنٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس زمانے بھی لوگ مہارتیں پیش کرتے تھے۔ تو ہارون رشید کے دربار میں ایک نوجوان پیش ہوا اور اس نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا کہ اس نے ایک سوئی کھڑی کی اور 10 سوئیاں اس کے پاس تھی۔ تو اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اس نے باری باری 10 سوئیاں اس ایک بڑی سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار دیں۔ ٹیلنٹ ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 اشرفیہ انعام میں دو۔ اس نے کمال کر دیا، اتنا پکا نشانہ، اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ وہ حاضرین مجلس بڑے پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا، 10 اشرفیاں تو سمجھ میں آتی ہے، 10 کوڑے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس بیکار کام کے لیے اس نے کتنا وقت ضائع کیا ہوگا۔ تو آج بھی بہت سارے ٹیلنٹ وہ دکھائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ مہارت ایسی ہے کہ اس سے اس کو کوئی دنیا کا فائدہ ہو یا اس کا آخرت کا کوئی فائدہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بیکار کاموں میں لگے ہوئے اور اپنے وقت عزیز کو برباد کر رہے ہیں؟ والدین بھی خوش ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت نے ان لوگوں کی قدر کی، کیونکہ وقت 2 دھاری تلوار ہے، یا تو اس کے ذریعے سے تم کاٹ لو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا، یا تو اس سے کچھ حاصل کر لو، یہ بہتا سمندر ہے، یا تو اس سے ہیرے نکال لو
یا خس و خاشاک نکال لو، بدبودار چیزیں نکال لو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جن لوگوں نے پھر وقت کو قیمتی بنایا ہے، زمانہ ان کو یاد رکھتا ہے، وقت ان کو بھولتا نہیں ہے۔ لوگ بھولنا چاہتے ہیں، وقت بھولنے نہیں دیتا، وقت پھر ان کو، زمانہ پھر ان کو یاد دلاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی مثال تو حضور سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال کا مبارک عرصہ ہے، صرف 23 سال، دنیا بھلا کر تو دکھائے، کیا کیا نہیں سکھایا، اور کس کس دنیا کے شعبے کی اور دین کے شعبے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی، ایک ایک جملوں میں سمندر کوزے میں بند نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے فرامین دیکھ لیں، آپ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں سکھایا انسانیت کو، صرف 23 سال۔ سب سے پہلا نمبر تو ان کا آتا ہے، اور اسی کے ساتھ درجہ بدرجہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور پھر مشائخ ہیں، اولیاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا اور اپنے اوقات کو سنبھالا، اور پھر وہ قیمتی بنے۔ آج زمانہ بھولنا چاہتا ہے لیکن نہیں بھول سکتے، لوگ بھولنا چاہتے ہیں، نہیں بھلا سکتے ان لوگ۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جنہوں نے یہ نام پہلے نہ سنا ہو؟ کوئی ایسا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ جی میں نے یہ نام نہیں سنا پہلے؟ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، اور آج دنیا ان کو جانتی ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ وہ ایسے ہی مشہور نہیں ہو گئے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شام کا کھانا میری بہن، وہ مجھ پر بڑی شفیق تھی، میں مطالعہ کرتا رہتا اور میری بہن لقمے توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی رہتی، اور میرے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں مطالعہ چھوڑ کر کھانا کھاؤں۔ میں کھانا لقمے نہیں بناتا تھا، میری ہمشیرہ بناتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ وفات پا گئیں، پھر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو میرے منہ میں لقمے ڈالے، تو میں مطالعہ تو چھوڑ نہیں سکتا تھا، وقت تو ضائع نہیں کر سکتا تھا، البتہ میں نے شام کا کھانا چھوڑ دی۔ یہ لوگوں نے یوں وقت کو قیمتی بنا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جہاں مطالعہ کیا کرتے تھے تو اس کے نکلنے کے 3 دروازے تھے، تو ان کے والد گرامی نے تینوں دروازوں پر جوتا رکھا ہوا تھا کہ جب ان کو کسی ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ جوتا وہاں ہو وہاں نہ ہو اور ان کا 1 منٹ یا آدھا منٹ ضائع ہو جائے۔ اور قریب کے ہی ایک شیخ گزرے ہیں، مفتی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر جہاں وہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے ہر دیوار پر گھڑی لگائی ہوئی تھی۔ اب ایک کمرہ ہے، ہر طرف جتنی بھی جوانب ہیں اس کی سب پر ایک ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، تو کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا، اتنی گھڑیاں، ایک ہی کافی تھی؟ فرمانے لگے اس لیے لگائی ہے کہ جدھر بھی نظر اٹھے وقت نظر آئے، اور وقت کی اہمیت نہ سمجھ میں آئے کہ وقت گزر رہا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو قیمتی بنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے حدیث کو لکھا۔ حدیث لکھتے ہوئے اگر ان کی قلم گھس گئی اور گھسنے کے بعد قلم دوبارہ نہیں بنانی پڑی تو قلم بنانے کے دوران انہوں نے ذکر شروع کر دیا کہ یہ وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ حالانکہ جو حدیث لکھ رہے ہیں تو حدیث لکھتے لکھتے قلم بنانے لگ گئے ہیں، تو کیا اس قلم بنانے پر ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اعلی علم ہے، لیکن وقت کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی تھی کہ قلم بناتے ہوئے بھی زبان پر ذکر جاری ہو گیا، اور جب قلم بن گئی تو دوبارہ سے حدیث کو لکھنا شروع کر۔ تو وقت ویسے ہی ان کو یاد نہیں رکھتا، انہوں نے وقت کو یاد رکھا ہے، انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا ہے، وقت نے ان کو قیمتی بنایا۔
آج ہمارے اوقات عزیز کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اوقات کا بڑا حصہ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کیا ہے کہ یہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری سوشل میڈیا کہلاتا ہے۔ آج ہمارا بڑا وقت ان چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ نوجوان کیا ہوں، ادھیڑ عمر کے کیا ہوں، بوڑھے کیا ہوں، گھر کی خواتین کیا ہیں، بچے کیا ہیں، سب کا وقت سوشل میڈیا پر گزر۔ اگر آپ نے اس چیز کو جاننا ہے کہ ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے تو موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ آپ نے موبائل کو کتنا استعمال کیا ہے۔ وہ سافٹ ویئر کر لیں اور شام کو اس میں وقت دیکھ لیں کہ کتنا وقت ہمارا اس کے اوپر گزرا ہے، وہ بتائے گا سافٹ ویئر آپ کو۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ یہ رحمت سے بھی کم نہیں ہے۔ ایک نظر سے نہ دیکھیں، آپ دونوں پہلوؤں کو دیکھیں، تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیں، یہ رحمت سے بھی کم نہیں ہے۔ جیسے کہ چھری ہے، کسی رحمت سے کم نہیں ہے، لیکن قتل بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل ہے، کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ غریب آدمی نے بازار جانا ہے، رکشہ بک کروائے یا پھر جو پبلک رکشے ہیں ان کے اوپر دھکے لے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی بیٹھے اپنی مرضی سے گلیوں میں اور بازار کے اندر چلا جائے۔ لیکن ڈاکے بھی اسی پر پڑ رہے ہیں، ٹکریں بھی اسی کی لگ رہی ہیں، اور بندے بھی اسی کی وجہ سے اپاہج ہو رہے ہیں یا وفات پا رہے ہیں۔ تو رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ آگ دیکھ لیں کہ آج کل آگ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لیکن اگر لگ جائے اللہ حفاظت فرمائے تو زحمت بھی ہے۔ پیٹرول لے لیں، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ پستول لے لیں، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں اصل میں استعمال کے اوپر ان کا مدار ہوتا ہے۔ اگر اس کو سیکھ کر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو رحمت ہے، ورنہ زحمت۔ رحمت کس کے لیے ہے، زحمت کس کے لیے؟ ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں۔ اگر سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں پھر تو رحمت ہے، اگر سوشل میڈیا آپ کو استعمال کرتا ہے پھر زحمت ہے۔ سوشل میڈیا کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی تھی، کوئی کتاب لینی تھی، کوئی مضمون لینا تھا، کسی حدیث کی یا کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنی تھی، یا کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھنا تھا، یا کوئی بھی ایسا دینی کام تھا، آپ نے اس کے استعمال کے لیے اس کو تحقیق کرنا شروع کی، سرچ کرنا شروع کی، اور پھر آپ نے اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ لی، آپ کے لیے تو بن گیا رحمت۔ اور اگر آپ نے سوشل میڈیا کھولا، ایک تصویر سامنے آ گئی یا ایک ویڈیو سامنے آ گئی، آپ اس میں لگ گئے، وہ آگے لے گئی دوسری کی طرف، وہاں آپ اس میں مشغول ہو گئے، پھر تیسری، پھر چوتھی، ہوش تب آیا جب 2 3 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تو یہ زحمت ہے۔ یہ میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے اور مطلوبہ چیز تلاش کر کے اس کو بند کر دیا، یہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ہمیں زحمت پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ زحمت کب بنے گی، لعنت کب بنے گی۔ لیکن ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم رحمت کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا مثبت استعمال کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی درست بات جو محقق ہو، ثابت شدہ ہو، تحقیق شدہ ہو، غیر تحقیقی بات نہ ہو، تحقیق شدہ بات ہو، آپ دوسروں تک پہنچائیں تو یہ رحمت ہے۔ من سن سنتا حسنہ، جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک اس کا ثواب ملے گا، جو اس میں لگیں گے۔ اور جو کوئی برا طریقہ رائج کرے گا تو جب تک وہ چلتا رہے گا، رائج کرنے والے، بنیاد ڈالنے والے کو بھی اس کا گناہ اور اس کا حصہ ملے گا، کیونکہ وہ سبب بنا ہے اس گناہ کا۔ تو دیکھیں یہ رحمت بھی ہے۔ آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کے مثبت پہلو، پاکستانی معاشرے کے جو مشرقی معاشرہ ہے ہمارا، اور ہمارے مشرقی معاشرے میں مثبت پہلوؤں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس نظر چاہیے دیکھنے والی۔ ہماری نظر ہمیشہ
منفی پہلوؤں کی طرف جاتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ منفی پہلو کیا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں، یہ بات تو شیئر کرتے ہیں، دیکھو جی ہماری مسجد سے جوتے اٹھ گئے، میرے جوتے غائب ہو گئے۔ تو یہ منفی پہلو تو دیکھا، 200-400 روپے کا جوتا اٹھ گیا، یہ منفی پہلو دے کر اس کو تو پھیلانا شروع کر دیا۔ لیکن 2 کروڑ کی مسجد بنی کھڑی ہے، کس نے بنائی ہے؟ کن لوگوں نے بنائی ہے؟ آپ لوگوں نے بنائی ہے نا، ان محلے والوں نے بنائی ہے، اس شہر والوں نے بنائی ہے، مسلمانوں نے بنائی ہے، اس کا تذکرہ نہیں۔ اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا خرچہ، مثبت دیکھنے کے لیے اتنی بڑی چیز آپ کو نظر آئی تھی، وہ اگنور کر دی، اور 200-400 روپے کا جوتا اس کو لے کر اس کی تشہیر کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں جی یہ مسلمان، کوئی مشین ہے پانی پینے کی تو اس کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہے، اب وہ زنجیر دکھا رہے ہیں، گلاس دکھا رہے ہیں، ساتھ میں زنجیر دکھا رہے ہیں، دیکھیں جی یہ گلاس باندھا ہوا ہے۔ یہ ہے منفی پہلو، منفی پہلو کی تشہیر ہو رہی ہے۔ کس کو اپنا پیٹ دکھا رہے ہیں کپڑا اٹھا کے؟ کس کو؟ بھائی اس کا مثبت پہلو کوئی نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ ایک گلاس بندھا ہوا آپ کو نظر آ گیا، یہ 35-40-50 ہزار روپے کی مشین کسی نے لا کر وقف کر دی کہ مسلمان پانی پئیں گے، یہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ اس کا مثبت پہلو بھی تو نکال سکتے تھے کہ گلاس کو اس لیے باندھ دیا کہ کوئی پانی پی کر دائیں بائیں نہ رکھ دے اور اگلے پانی پینے والے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے باندھ دیا بھی اس گلاس کو پی کر یہیں چھوڑنا ہے، دائیں بائیں نہیں کہیں رکھنا۔ مثبت پہلو بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کے دائیں میں بہت کچھ مثبت ہو رہا ہے آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو اس پاکستان کے اندر لاکھوں مدارس چلتے ہوئے ملیں گے جن کے اربوں کے خرچے ہیں، مہینے کے اربوں کے خرچے۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ مسلم معاشرہ دے رہا ہے، یہ ہمارے پاکستانی دے رہے ہیں، یہ ہمارے دکاندار دے رہے ہیں، یہ ہمارے ملازمت پیشہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے کاشتکار دے رہے ہیں، ہمارے یہاں کے افراد دے رہے ہیں، باہر سے کوئی ایڈ نہیں آ رہی۔ یہ اتنا بڑا مثبت پہلو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ رفائی ادارے بنائے ہوئے ہیں جو غرباء کی اور بیوگان کے ماہانہ انہوں نے مشاہرے لگائے ہوئے ہیں اور ماہانہ راشن ان کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس وہ پاکستان کے اندر موجود ہے؟ وہ کہاں سے آئی؟ کس نے کی؟ یہاں کے افراد نے کی۔ ہم اس سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کریں، اس کے ذریعے سے ہم اس معاشرے کے، مسلم معاشرے کے مثبت پہلو سامنے کریں، اور جو کوئی مثبت کرے اس کو خوب دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ کیسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، یہ دیکھیں جی کیسے فری میں لوگوں کو یہ سکل سکھا رہا ہے، یہ ہنر سکھا رہا ہے۔ ان چیزوں کو عام کریں۔ جب مثبت پھیلتا ہے تو مثبت معاشرے میں رواج پاتا ہے، اور جب غلط اور منفی چیزیں پھیلتی ہیں تو وہی رواج پاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گناہ ختم ہو جائے، اس گناہ کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی کوئی کمی مل گئی، کسی کا کوئی گناہ مل گیا، وہ جی بڑی گرما گرم خبر مل گئی، اس سے تو میرا چینل یا اس کے ذریعے سے میری آؤٹ ریچ بہت بڑھ جائے گی، لہذا پھینک دو۔ بھئی تحقیق بھی کر لو بات کی، بغیر تحقیق کے آپ باتیں چلتی کر رہے ہیں۔ اس پراپوگنڈے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو کر دیا گیا پچھلے دنوں کے اندر، وہ فضا بن گئی، وبا چل گئی کہ جی بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ وہ بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی چھان بین کیے بس آگے پھینک رہے۔ یہ غلط استعمال ہے، درست استعمال کریں۔ صحیح خبریں اگر آپ کے پاس موجود ہیں جس کے اندر کسی کی کوئی پردہ دری نہیں کی گئی ہے، آپ اس کو پھیلائیں جس سے مثبت ہمارے معاشرے کے اندر رواج پائیں، لوگوں کے اندر مثبت جذبات جنم لیں۔ اسی طرح آپ اس کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ سیکھنا سکھانا اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ جو ہے میڈیا۔ اسی طرح آج بڑے بڑے کاروبار اس کے اوپر لوگوں نے شروع کر لیا۔ آپ مثبت استعمال سیکھیں، کاروبار سیکھیں کہ مثبت طریقے سے کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، حلال چیزوں کو رواج دیں،
حرام چیزوں کے مقابلے میں یا مضر صحت چیزوں کے مقابلے میں آپ جو صحت افزا چیزیں ہیں آپ ان کو رواج دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اب میڈیا چھوٹ تو سکتا نہیں، اب یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب یہ چھوٹ تو سکتا نہیں، ہم یہ تو ترغیب نہیں دیں گے کہ چھوڑیں، البتہ اس کے مثبت استعمال کو سیکھیں اور اس کو رواج دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا وقت قیمتی بنے گا، ہمارا وقت قیمتی بنے گا تو پھر ہم جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، البتہ جو ایمان لائے عمل صالح کیے، یعنی جن کا وقت صحیح سمت میں استعمال ہوا وہ خسارے سے بچ گئے، ورنہ سارے انسان ہی نقصان میں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ وقت کی ضیاء اور اس کی حفاظت کے بارے میں ہم نے ساری گفتگو کی ہے۔ جو ابتدا سے شریک ہوئے تھے انہوں نے بہت کچھ سنا، اس کے اوپر احادیث بھی سنی، واقعات بھی سنے، جو تاخیر سے آئے ان سب سے رہ گیا۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ مضمون میں ابتدا سے شرکت کیا کریں تاکہ ساری بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ سمجھیں گے علم کا حصہ بنے گا تو عمل کی طرف جائیں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں تو پھر عمل پر کب آئیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا